انسان کی بھوک صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے خزانے کی کنجیاں ایک پوری جماعت پر بوجھ تھیں۔ یہ کسی کا فضل نہیں، یہ میرا علم ہے، میں نے یہ سب بنایا ہے۔ جب تکبیر حد سے بڑھ گیا تو زمین کو حکم ملا، میری دولت مجھے بچاؤ۔ صبح ہوئی تو نہ وہ قارون تھا اور نہ اس کا غرور، صرف عبرت باقی رہ گئی۔ آج آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ یا سونا؟ تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جو روشنی سے شروع ہوئے مگر اندھیروں میں گم ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ ان کا اپنا خون تھا۔ کی آواز میں داؤد علیہ السلام جیسی تاثیر ہے، لوگ اسے منوور کہتے ہیں۔ کاش میرا بیٹا بھی قارون جیسا بنے۔ بنی اسرائیل نے غلامی تو چھوڑ دی تھی لیکن غربت ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ قارون ایک عالم تھا، تورات جاننے والا، مگر اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، اگر ہم حق پر ہیں تو اتنے غریب کیوں ہیں؟ علم صرف عبادت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، علم کو طاقت بننا چاہیے۔ اس نے زمین کے راز ڈھونڈ لیے اور پا بھی لیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے کیمیا کا علم دیا گیا تھا، یا شاید اس نے تجارت کے وہ راز جان لیے تھے جو عام انسانوں سے پوشیدہ تھے۔ جب پہلی بار مٹی سونا بنی تو قارون کی آنکھوں نے آسمان دیکھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہے طاقت، موسیٰ کے پاس لاٹھی ہے اور میرے پاس دنیا کی کنجی۔ اے آقا میری مدد کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قارون مر گیا اور قانونیت پیدا ہوئی۔ پہلا سکہ جمع کیا تو الحمدللہ کہنا چھوڑ دیا۔ اس کی زبان پر ایک نیا جملہ آ گیا، بے شک یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور قارون کی دولت بڑھتی گئی۔ اس نے صرف سونا نہیں جمع کیا بلکہ اپنے اور قوم کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی۔ سردار، خزانے اتنے بھر چکے ہیں کہ اب دیواریں چھوٹی لگتی ہیں۔ دیناریں اونچا کر دو، آسمان کو چھو لینے دو، تاکہ موسیٰ کا خدا بھی دیکھے کہ زمین پر بادشاہ کون ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک جماعت پر بھاری تھیں۔ کنجیاں ہی بوجھ تھیں تو دروازوں کے پیچھے کیا ہوگا؟ دولت جب حد سے بڑھ جائے تو وہ سکون نہیں دیتی، خوف دیتی ہے۔ قارون کو اب نیند نہیں آتی تھی، ہر سائے میں اسے چور نظر آتا، وہ اپنے محافظوں سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، نہ موسیٰ اور نہ ان کا رب، تم میری زندگی ہو۔ ایک طرف بھوک تھی، دوسری طرف اسراف۔ یہ صرف دولت کا نہیں، انسانیت کا قتل تھا، اور جب انسانیت مر جائے پھر اللہ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ قارون نے فیصلہ کیا وہ اپنی طاقت کا ایسا مظاہرہ کرے گا کہ بنی اسرائیل کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ قرآن اس لمحے کو زینت کہتا ہے۔ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا۔ جب وہ نکلا تو سورج بھی شرما گیا، ہر طرف سونا ہی سونا تھا، گھوڑوں کی زینے، محافظوں کی تلواریں، اس کے لباس کا ریشہ ریشہ چمک رہا تھا۔ کیا شان ہے، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے۔ یہ سونا نہیں، آگ ہے۔ دنیا اور آخرت کا امتحان تھا۔ اکثر لوگ دنیا کی چمک سے دھوکہ کھا گئے۔ موسیٰ انہیں جنت کا وعدہ دیتا ہے جو کسی نے نہیں دیکھی، میں انہیں سونا دیتا ہوں جو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ آج میں نے موسیٰ کو ہرا دیا۔ لیکن اسی وقت اللہ کا حکم آ گیا زکوٰۃ کا، ہر 1000 دینار پر 1 دینار، ہر 1000 بکریوں پر 1 بکری اللہ کی راہ میں۔ یہ رقم کم تھی مگر قارون کے خزانے کے لحاظ سے لاکھوں میں بنتی تھی۔ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ جزیہ ہے۔ موسیٰ چاہتا ہے میں اپنی دولت اسے دے دوں، میں نے یہ سب اپنی عقل سے کمایا ہے۔ لالچ آندھا کر دیتا ہے، اسے صرف اپنی جیب سے نکلتا ہوا مال نظر آیا اور وہیں سے بغاوت شروع ہوئی۔ قارون نے سازش کے لیے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو خریدا، جھوٹا الزام لگا کر نبوت کی بنیاد ہلانے کے لیے۔ اگلے دن وہ مجمع میں کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سچ بتا، کیا یہ بات درست ہے؟ عورت کانپ گئی۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، ہارون نے مجھے سونا دیا تھا کہ میں آپ پر جھوٹا الزام لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، نبی کی عزت پر حملہ اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ جبرائیل آئے، اے موسیٰ، اللہ نے زمین کو آپ کے حکم کا تابع کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ زمین اسے نگلنے لگی۔ اے میرے محافظوں، مجھے نکالو، میں تمہیں سونا دوں گا۔ اے بھائی، مجھ پر رحم کریں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو آج ہم بھی دھس جاتے۔ یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، آج کے دور کا آئینہ ہے۔ ہر وہ شخص جو غرور کرے، جو غریب کو حقیر سمجھے، جو اپنی ذہانت پر فخر کرے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا قارون زندہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے
وہ قیامت تک زمین میں دھسے گا۔ یہ انجام ہے تکبر کا، دنیا کو خرید کر آخرت کو بیچ دینے کا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا اور آپ ایسی ہی مزید حقیقی، تحقیقی اور روحانی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل شیخ اعجاز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے دل کو ہدایت عطا فرمائے۔